12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس سے نظم سے غزل نمبر 5 جس کی شاعرہ پروین شاکر ہیں کا مطالعہ کریں گے۔ واضح ہو کہ ہم اردو ادب کی نئی نصابی کتاب سے بہرور ہو رہے ہیں اور ہم اعادے کی منزل میں آ گئے ہیں۔ ریویژن کے طور پر آج ہم اس نصاب کی نئی غزل پروین شاکر کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شاعرہ کا تعارف دیکھیں گے۔ پروین شاکر کی پیدائش 24 نومبر 1952 کو کراچی میں ہوئی۔ انہوں نے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد لسانیات اور بینک ایڈمنسٹریشن میں بھی ایم اے کیا۔ 9 سال تک تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ پاکستان سول سروس جوائن کر کے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہیں۔ خوشبو، صدبرگ، خود کلامی اور انکار کے ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ماہ تمام کے نام سے ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔ 1990 میں انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ پروین شاکر کی شاعری نسائی احساسات، کیفیات اور جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد کے ایک سڑک حادثے میں ان کی وفات ہوئی۔ تو عزیز طلباء، یہ پروین شاکر صاحبہ کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم شاعرہ پروین شاکر کے کلام سے مستفیض ہوں گے۔ اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک، ہر بار ہوا میں نہ ہوگی در پر، ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک، دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک، پھر آ کے ہوائیں کھول دیں گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک، ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک، تنہائی کا ایک ایک لمحہ ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک، سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک، منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک، آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ پروین شاکر صاحبہ کی غزل کے 9 اشعار تھے۔ آج ہم پروین شاکر صاحبہ کی غزل کے اشعار کی تشریحات دیکھیں گے۔ پہلا شعر: اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک۔ یہ مطلع کا شعر ہے غزل کی۔ تشریح: اولا مصرعے میں صدائے بازگشت، آواز کا لوٹنا، آواز کا پلٹ کر آنا ہے، تو ثانی میں دشت کی خونخوار ہواؤں کا تذکرہ کر کے شاعرہ نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہجر کے غم نے اس کو اس قدر تنہا کر دیا ہے کہ اس کے اندرون سے اٹھتے ہوئے آواز اس کو بازگشت کے سامان لگتے ہیں، جس سے وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اس کی پاداش میں وہ جنگل کی ہوا کو روپ دھار کر لیتی ہے۔ خونخواری کی علامت کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ جنگل کی ہوا آواز سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ وہ جنگل میں پیدا ہوتی ہے، اٹھتی ہے، گونجتی ہے اور ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا کسی پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، یعنی اسے سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ اس کے دل کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، پروین شاکر کی غزل کا دوسرا شعر: ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک۔
اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے: اس عاشق کے کان حران دروازے پر ہونے والی دستک کے منتظر رہتے ہیں، ہواؤں کا جھونکا بھی دروازے کی سنکلی کنڈی کھڑکھڑا جاتا ہے، اور اپنے محبوب کی آمد کی اس آس امید لیے کہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہواؤں کی بجائے اس کا اپنا محبوب، اس کا اپنا رفیق اس کے در پر آ جائے، اسی امید و بیم کی کیفیت کو شعر میں بخوبی شاعران نے واضح کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پروین شاکر صاحبہ کی غزل کا تیسرا شعر: دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکوع کہاں تک۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے، گھر قفس کی صورت اختیار کر گیا ہے، ایک پنجرے کی طرح ہو گیا ہے، جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا اور حد سے زیادہ حبس یعنی گرمی، گھبراہٹ، بے چینی، اس قبیل کی تمام تر کیفیات دراصل دل کے اندرونی جذبات ہیں۔ گھر سے مراد دل ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہجر محبوب میں کوئی بتی گل کر کے بیٹھ گیا ہو، یا پنکھا وہ ایئر کولر تک کو الوداع کہہ دیا ہو۔ لیکن یہاں بڑی چابک دستی کے ساتھ نسوانی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کے یقین کا بھی اظہار ہے کہ اس کے آ جانے سے فضائیں معطر ہو جائیں گی۔ یہاں شاعرہ نے اپنا روایتی نقطہ خوشبو برت کر واضح بھی کر دیا کہ اس کا محبوب اس کے لیے کس قدر اہمیت، قدر و منزلت کا حامل ہے۔ لیکن تاخیر نے اسے تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے کہ آخر کب تک وہ اس کی یادوں کو اپنے دل میں سجا کر رکھے گی۔ اب تو اس کے صبر کا باندھ ٹوٹنے ہی والا ہے۔ شعر نمبر 4: پھر آ کے ہوائیں کھول دیں گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک۔ شاعرہ کہتی ہے، شاعرہ اپنے محبوب سے ملنے کی آس لیے غمزدہ ملول ہو کر اس کا انتظار کرتی رہی، اور کرچی کرچی ہوتے اپنے وجود کو کسی طور سنبھالا دے رہی تھی، لیکن الڑ ہوائیں اس کے ساتھ سرگوشیاں کر کے اس کے لولہان وجود اور دل کا راز جان کر اسے شرمسار کرنے کی سعی و کوشش کریں گی، جس کے سبب اس کے مندمل زخموں کے ایک بار پھر ہرا ہونے کا خدشہ لاحق ہے۔ شعر نمبر 5: ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک۔ شاعرہ کہتی ہیں، چار سمت اس کی محبت کے دشمن منڈلا رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی محبت کی قندیل کو کسی طور روشن رکھنے میں کامیاب ہے، لیکن کب تک وہ اپنے جذبات اور اپنی محبت اس کے نام کرنے کا اور اپنی ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر سکے گی۔ ساحل اور سمندر یا ساحل اور سمندر کی لہروں کا تعلق مستقل ہے، لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ساحل کو بہرحال لہروں کے تھپیڑوں کو جھیلنا ہے۔ یہاں ساحل اور سمندر کے استعاروں نے شعر میں معنویت کا ایک جہان پیدا کر دیا ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیے، پروین شاکر کی غزل نمبر 5 کا چھٹا شعر: تنہائی کا ایک ایک لمحہ ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک۔ شاعرہ کہتی ہے، میں ہنگاموں سے تنہائی کا ایک ایک لمحہ کب تک ادھار قرض لیتی رہوں۔ اس کے اندرون میں ہنگام محشر برپا ہے، اس قدر شور برپا ہے کہ اب تو اسے اپنے دل کی صدائے بازگشت سننے کے لیے بھی ایکانت و تنہائی میسر نہیں ہے۔ ان ہنگاموں کا سامنا کرتے ہوئے انہی میں سے سکون و تنہائی کے لمحات حاصل کرتے کرتے وہ تھکن کا شکار ہے۔ ہنگاموں سے تنہائی کو بطور قرض لینے کا استعارہ اس کے اندر مچی قیامت کو صاف طور پر اجاگر کرتا ہے۔ اس شعر میں نفس مضمون بہت عمدہ و باسلیقہ ہے، جسے شاعرہ نے اپنی فنکارانہ چابک دستی و مہارت سے اس خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ تا دیر کسی شعر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل نمبر 5 پروین شاکر کی 7واں شعر دیکھیے: سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک۔ یہ شعر کثیر جہتی ہے، آپ مختلف زاویوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز، نامساعد حالات، عدم مساوات وغیرہ وغیرہ ایسے نکات ابھر کر آتے ہیں جسے بیان کرنے کو ایک دفتر درکار ہوگا۔ البتہ یہاں پر غزل جس موضوع پر رواں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اسے فراق یار کے تناظر میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ آس و امید کے بانا کے دوراہے پر کھڑی محبت اب یہ شکایت کرنے پر مجبور ہے کہ وہ فراق یار کے سبب سکون و راحت کو ترس کر رہ گئی ہے،
اور یہ کیفیت و حالت کب تک رہے گی اس کی بھی میعاد معین نہیں ہے۔ ایسے میں ایک سے حالات سے طویل عرصے تک نبر آزما ہونا بھی اپنے آپ میں نومیدی کے نقوش اگارنا شروع کر دیتا ہے۔ غزل نمبر 5 کا 8واں شعر ملاحظہ فرمائیے۔ منسوب ہو کر ہر کرن کسی سے اپنے ہی لیے جلو کہاں تک۔ تشریح دیکھیے، ابھی تک اس غزل کے حوالے سے اس کے پس منظر تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی معشوق اپنے عاشق کے انتظار میں یاسیت کا شکار ہے، لیکن ایک بار پھر شاعرہ نے اپنے روایتی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیاس اندازوں کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی کہ یہ ساری ہجر و یاس کی سامانیاں محض ایک تخیلی محبوب کے لیے تھی، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں، کیونکہ معشوق خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی جذبات کی آگ میں طرح جل رہا ہے، جبکہ اس کو بھی کسی کرن سے انتساب تعلق ازحد ضروری ہے۔ کرن کا استعارہ یہاں محبوب کو واضح کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پروین شاکر صاحبہ کی غزل کا آخری شعر مقطع کا شعر ہے۔ آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ اس کی تشریح سماعت فرمائیے۔ محبوب کی آمد کا انتظار اس قدر طویل ہے کہ اب صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے کو ہے۔ یہاں پھول چننے کے عمل کو انتظار کی گھڑیوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جبکہ آنچل تعلی ہیں دل کی حالت بیان کرنے کے ضمن میں۔ الانتظار اشد من الموت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ پروین شاکر کا یہ شعر انہوں نے اپنے ایک اور شعر میں اسی پھول چننے کی بات کہی ہے۔ دیکھیے ان کا یہ شعر: میں پھول چنتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی، وہ شخص آ کے میرے شہر سے چلا بھی گیا۔ عزیز طلبہ، یہ غزل اپنے اندر نزاکت دی ہوئی ہے، الفاظ میں تخیل اور استعارات سے بھری ہے۔ زیر نظر غزل تو مکمل طور پر نچائی حساسیات کا احاطہ کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں تنہائی، جدائی، ایثار و قربانی اور وصل کے آز جیسے خالص نسوانی جذبات کا اظہار استعاراتی و تمثیلی طور پر بڑے ہی اچھے انداز میں کیا گیا ہے۔ ویسے بھی جدید اردو شاعری کے اساس یہی اشارہ و کنایہ ہے۔ جدید شاعری کو سمجھنا کار دارت والا معاملہ ہے، کیونکہ اکثر حالات کا آئینہ دار ہوتی ہیں۔ لازمی بات ہے کہ کسی بھی فنکار پر پہلا اثر اپنے ماحول کا ہوتا ہے، جہاں وہ آنکھ تو کھولتا ہی ہے بلکہ پروان بھی وہیں چڑھتا ہے۔ ایسے میں اس کی نشوونما اور اس کی فن کے ارتقاء میں انہی نقوش کا ابھر کر آنا لازمی ہوتا ہے۔ چونکہ مذکورہ غزل مکمل طور پر نسوانی جذبات کی عکاس ہے، اس لیے اسے عام حالات سے جوڑ کر دیکھیں گے تو شاید ہم اپنے موضوع سے بھٹک کر کسی اور ہی دشت کی سیاحی کرنے لگیں گے۔ لہٰذا ہم اب پروین شاکر کی اس مرصع غزل کو اس کے شعروں کی ترتیب سے دیکھیں۔ حالانکہ ان میں بہت سی گہرائی و گہرائی ہے، پروین نے اپنی دیگر غزلوں اور نظموں کی طرح اس میں بھی استعارات کا بھرپور استعمال کر کے ایک عورت کے جذبات کو خرطاس کے حوالے کیا ہے۔